الجبار چینل کی طرف سے شعبان المعظم کا یہ ویڈیو پیش ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں عرض کی گئی کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، تعمیر رمضان کے لیے شعبان کا۔ پھر عرض کی گئی کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا، رمضان کے ماہ میں صدقہ کرنا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت سراپائے رحمت محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں شب میں تجلی فرماتا ہے، استغفار یعنی توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے اور طالب رحمت پر رحم فرماتا ہے اور عداوت والوں کو جس حال پر ہیں اسی پر چھوڑ دیتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ رب العزت خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 1 بقرعید کی رات، 2 عید الفطر کی رات، 3 شعبان کی 15ویں رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ 4 عرفہ 9 ذوالحجہ کی رات اذان فجر تک۔ ابھی مغرب کے بعد کے نوافل کے بارے میں یہ معلومات آپ کو دی جاتی ہے۔ مغرب کے فرض اور سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت خصوصی نوافل ادا کرنا معمولات اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ مغرب کے فرض اور سنت وغیرہ ادا کر کے 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیجیے۔ پہلی 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل یہ عرض کیجیے کہ یا اللہ، اے پروردگار، ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درجۂ عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل عرض کیجیے، یا اللہ، یا پروردگار، ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل اس طرح عرض کیجیے کہ یا اللہ، ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے صرف اپنا محتاج رکھ اور غیروں کی محتاجی سے بچا۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص 21 بار پڑھے، یا 1 بار سورہ یاسین پڑھیے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی ملا کر پڑھ لیجیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسلامی بھائی سورہ یاسین بلند آواز سے پڑھے اور دوسرے خاموشی سے سنیں۔ اس میں یہ خیال رکھیے کہ دوسرا اس دوران زبان سے یاسین شریف نہ پڑھے۔ شعبان کی رات شروع ہوتی ہی
ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار یاسین کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیے۔ یہ دعائے نصف شعبان آپ کو اب اسکرین پہ دکھائی جا رہی ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم والا ہے۔ اے اللہ، اے پروردگار، اے احسان کرنے والے کہ جس پر احسان نہیں کیا جاتا، اے بڑی شان و شوکت والے، اے فضل و انعام والے، تیرے سوائے کوئی معبود نہیں۔ تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ مانگنے والوں کو پناہ اور خوف زدوں کو امان دینے والا ہے۔ اے رب العزت، اے پروردگار، اگر تو اپنے یہاں الکتاب یعنی لوح محفوظ میں مجھے شقی یعنی بدبخت، محروم، دھتکارا ہوا اور رزق میں تنگی دیا ہوا لکھ چکا ہو تو اے اللہ، اے پروردگار، اپنے فضل سے میری بدبختی، محرومی، ذلت اور رزق کی تنگی کو مٹا دے، اور اپنے پاس الکتاب میں مجھے خوش بخت رزق دیا ہوا اور بھلائیوں کی توفیق دیا ہوا سب تحریر فرما دے کہ تو نے ہی تیری نازل کی ہوئی کتاب میں تیرے ہی بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر فرمایا، اور تیرا یہ فرمانا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا لکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ یا رب العزت، اے پروردگار، تجلی اعظم کے وسیلے سے جو نصف شعبان المکرم کی رات میں ہے کہ جس میں بانٹ دیا جاتا ہے رزق، جو حکمت والا کام اور اٹل کر دیا جاتا ہے، اے اللہ، اے پروردگار، مصیبتوں اور رنجشوں سے ہم کو دور فرما کہ جنہیں ہم جانتے نہیں اور نہیں بھی جانتے، جبکہ تو انہیں سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بے شک تو سب سے بڑھ کر عزیز اور عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر درود و سلام بھیجے۔ سب خوبیاں سب جہانوں کے پالنے والے اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ آمین ثم آمین۔ ابھی شعبان المبارک میں کچھ احتیاط بھی برتنے ہیں، وہ کیا ہے ابھی بیان کرتے ہیں۔ شب برات میں اسلامی بھائیوں کا قبرستان جانا سنت ہے۔ اسلامی بہنوں کو شرعاً اجازت نہیں ہے۔ قبروں پر موم بتیاں نہیں جلا سکتے۔ ہاں، اگر تلاوت وغیرہ کرنا ہو تو ضرورتاً اجالا حاصل کرنے کے لیے قبر سے ہٹ کر موم بتی جلا سکتے ہیں۔ اسی طرح حاضرین کو خوشبو پہنچانے کی نیت سے قبر سے ہٹ کر موم بتیاں جلانے میں حرج نہیں۔ مزارات اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چادر چڑھانا اور اس کے پاس چراغ جلانا جائز ہے کہ اس طرح لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں عظمت پیدا ہوتی ہے اور وہ حاضر ہو کر اکتساب فیض کرتے ہیں۔ اگر اولیاء اور عوام کی قبریں یکساں رکھی جائیں تو بہت سارے دینی فوائد ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ شب برات کی رات میں آتش بازی حرام ہے۔ افسوس، آتش بازی کی ناپاک رسم اب مسلمانوں میں زور پکڑتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا کروڑ روپیہ ہر سال آتش بازی کی نذر ہو جاتا ہے۔
اور آئے دن یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ آتش بازی سے اتنے گھر جل گئے اور اتنے آدمی جھلس کر مر گئے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں جان کا خطرہ، مال کی بربادی اور مکان میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے۔ پھر یہ کام اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آتش بازی بنانا، بیچنا، خریدنا اور خریدوانا، چلانا اور چلوانا سب حرام ہے۔ کسی شب خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ، میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ۔ گناہ میرے خدا سے بخشوا دو یا رسول اللہ، میری بگڑی ہوئی باتیں بنا دو یا رسول اللہ۔ ابھی تو آپ کے شیدائیوں کو ہوش آ جائے، جو اپنے گیسوے مشکی سنگھا دو یا رسول اللہ۔ کرم کر دو شہید کربلا کی پیاس کا صدقہ، مجھے دیدار کا شربت پلا دو یا رسول اللہ۔ اگر میری آنکھیں دیدار کے قابل نہیں آقا، مجھے آواز ہی اپنی سنا دو یا رسول اللہ۔ ابو بکر عمر عثمان علی کے عشق کا صدقہ، عمر کو درد فرقت کی دوا دو یا رسول اللہ۔ آمین ثم آمین۔